رمضان رمضان شهرك يا رحمن شفيه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا کی تلاوت کرتے ہیں، لہذا اس سلسلے میں آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے 27ویں دن کی دعا کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آج کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الی الیسر واقبل معاذری وحط عنی الذنب والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین۔ ٹرانسلیشن اور ترجمہ یہ ہوتا ہے: خدایا آج میرے حق میں لیلۃ القدر کی فضیلت اور برکتوں کو قرار دے دے، اور آج میرے امور کی سختیوں کو آسانی میں بدل دے، میرے عذروں کو قبول فرما، اور آج میرے گناہ اور بوجھ کو محو کر دے۔ یا رؤوفاً بعبادہ الصالحین، اے اپنے نیک بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والے۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 27ویں دن کی دعا میں دعا کا پڑھنے والا یہ درخواست اور ریکویسٹ کر رہا ہے: مالک آج لیلۃ القدر کی فضیلتوں کو میرے حق میں قرار دے دیں۔ جبکہ یہ سوال اور یہ فکر انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے کہ شبہ قدر کی دعاؤں میں، جن راتوں میں شب قدر تھی، ان راتوں میں دعا نہ کی کہ آج کی فضیلت کو میرے حق میں قرار دے دے، لیکن آج ماہ مبارک رمضان کے 27ویں دن کی دعا میں دعا کا پڑھنے والا شب قدر کی فضیلت کو اپنے حق میں قرار دینے کی دعا کر رہا ہے۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ روایات معصومین میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ شب قدر کے بعد سے ماہ مبارک رمضان کی ہر رات با فضیلت، با برکت اور مقدس ہوتی ہے۔ شب قدر کے بعد سے ہر شب ہی مبارک شب ہے، لہذا آج بندہ مومن اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے: میرے مالک شب قدر کی فضیلت اور برکتوں کو میرے حق میں قرار دے دے۔ واقعاً اس رات میں بے پناہ برکت اور بے پناہ فضیلتیں ہیں، لیکن میرے مالک تو مجھ پر رحم فرما، مہربانی کر، اور اس رات کی فضیلت کو میرے حق میں قرار دے۔ چونکہ فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ لیلۃ القدر، شب قدر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، افضل ہے۔ کتنی افضل ہے، کتنی بابرکت ہے، نہیں معلوم، نہیں بیان کیا قرآن مجید نے کہ 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے، اور قرآن مجید نے یہ بھی بیان نہیں کیا ہے کہ یہ رات اور یہ شب کس اعتبار سے افضل ہے۔ ہر اعتبار سے افضل ہی افضل، بابرکت ہی بابرکت ہے۔ لہذا آج بندہ مومن اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے: مالک جس رات کی برکت اور فضیلتوں کو میں سمجھ نہیں سکتا، تو مجھ پر کرم فرما، مہربانی کر، اور اس رات کی برکتوں اور فضیلتوں کو میرے حق میں قرار دے دے۔ اور دوسری دعا یہ کر رہا ہے: وسیر امور فیہ من العسر الی الیسر، مالک آج میرے مشکل کاموں کو آسان کر دے۔ عسر
تنگ دستی اور سختی کو کہتے ہیں، یسر آسانی اور راحت کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ انشراح کی آیت نمبر 5 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مع العسر یسرا۔ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ لہجہ قرآنی، انداز الہی دیکھیے کہ کس انداز میں قرآن مجید اعلان کر رہا ہے۔ قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے، بلکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی اور راحت ہے۔ اور یہاں آج کی دعا کا پڑھنے والا یہی دعا کر رہا ہے، مالک میری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ عسر پریشانی، سختی، مصیبت ایک مصیبت اور پریشانی وہ ہے کہ جو مالک کی بارگاہ سے بندے کا امتحان اور آزمانے کے لیے نازل کی جاتی ہے۔ اس مصیبت کے آسان ہونے کی بھی دعا کر رہا ہے۔ اور ایک مشکل اور پریشانی وہ ہے کہ جو انسان خود اپنے لیے کریٹ کر لیتا ہے، وہ خود اس پرابلم کا خود ذمہ دار ہے، ریسپانسیبل ہے۔ جیسے جنگل میں سفر کرنے والا ایک انسان اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی رہا ہے کہ اس فوریسٹ میں انٹر ہونے کے لیے نوٹس بورڈ پر نو انٹری لکھا ہوا ہے، داخل نہیں ہونا ہے یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اس جنگل میں داخل ہو جاتا ہے اور داخل ہونے کے بعد اس کے ساتھ کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے، کوئی پھاڑ کھانے والا درندہ اسے پھاڑ ڈالتا ہے یا کوئی اور پریشانی اس کے لیے پیش ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، تو وہ اس کی اپنی اس پرابلم کا ذمہ دار، ریسپانسیبل خود ہی ہے۔ تو کچھ ذمہ دار، کچھ سختیاں وہ ہیں کہ جنہیں انسان خود اپنے ہاتھوں سے دعوت دیتا ہے اور انسان ان سختیوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مالک میری غفلت اور میری بے توجہی کی وجہ سے اگر میں نے خود اپنے لیے کچھ پرابلمز کریٹ کر لیے ہوں، خود میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کچھ مشکلات کھڑے کر لیے ہوں، تو مالک آج مجھ پر یہ کرم فرما کہ میری ان مشکلوں کو آسانی سے بدل دے۔ چونکہ انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، مشکلات سے انسان کی زندگی دو چار ہوتی ہے، یہ طے ہے۔ لہذا مالک زندگی میں مشکلات تو ہیں، لیکن میری ان مشکلوں کو آسانی سے بدل دے۔ لہذا مشکلوں کو آسانی سے بدلنے کا راستہ اور مشکلوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید کا سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر 124 ورس نمبر 124، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل ہو جائے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، اس کی زندگی میں دشواریاں اور سختیاں آ جائیں گی، اس کی زندگی دشوار اور سخت ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید سخت زندگی کی وجہ اور پریشانیوں کے آنے کی وجہ یہ بیان کر رہا ہے کہ انسان اپنے مالک کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے مالک کو بھول بیٹھتا ہے۔ مالک کو بھول بیٹھنے کی وجہ سے انسان مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا ان مشکلات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے مالک کی یاد، مالک کا ذکر۔ مالک کا ذکر انسان کو مشکلات میں گرفتار ہونے سے بچاتا ہے، اور اگر گرفتار ہو بھی جاتا ہے تو اس کی اس مشکل میں مدد بھی کرتا ہے۔ تو
مشکلات سے نکلنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اور آج کی جو اگلی دعا ہے وہ ہے وَحُطَّ عَنِّي الذَّنبَ وَالْوِزْرَ، اور آج میرے گناہوں کو محو کر دے۔ چونکہ گناہ ہر انسان کی زندگی میں ہے اور گناہوں پر پردہ ڈلنے کی وجہ سے یہ انسان اپنی زندگی کو قابل عزت اور صاحب احترام سمجھتا ہے، لہذا آج اپنے مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کی جا رہی ہے، مالک آج میرے گناہوں کی پردہ پوشی کر میرے گناہوں کو ختم کر دے، اس لیے کہ گناہوں کا ختم ہو جانا میرے یہاں ایک احساس شرمندگی کو ختم کر دے گا اور مجھے سربلندی اور عزت عطا کر دے گا، لہذا میرے اوپر ایک رحم یہ فرما کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا رؤوفاً بعبادہ الصالحین، اے اپنے نیک بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والے۔ رؤوف یہ رافت سے بنا ہے، رافت یعنی مہربانی اور رحم کرنے والا، رؤوف یعنی بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو آئیے ناظرین کرام، آج کی دعا کے بعد ہم بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں یہی درخواست اور ریکویسٹ کرتے ہیں، مالک ہمیں بھی ان تمام دعاؤں میں شریک اور شامل فرما اور ہمارے بھی تمام گناہوں کو محو کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی